خدا اے خدا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. وروى الشيخان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی پیارے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور یہاں کے علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور میرے پیارے بچوں اور ہم سب کے بہت ہی پیارے عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم، لمبے زمانے کے بعد یہاں پر آنا ہوا ہے. بس آمین کہے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں، کیونکہ جمعہ میں وقت بہت کم ہوتا ہے، تقریباً 1:30 بجے بات کو ختم کرنا ہے، رات کو پھر جمع ہونا ہے، اس وقت انشاءاللہ تفصیلی بات ہوتی ہے. لیکن ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات میرے پیاروں، ہم سب کا یقین کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بس اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اس وقت کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کو بڑا تعجب ہوگا اور واقعتاً تعجب ہوگا. ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک تابعی، بولو ایک تابعی، جن کا نام ہے حضرت شہر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت شہر. ہمارے یہاں شہر نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، عربی میں یہ نام رکھنے کا رواج ہے. ان کا نام ہے حضرت شہر، اور یہ تابعی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچے. کون؟ حضرت شہر رحمت اللہ علیہ تابعی ہے. یہ مدینہ منورہ پہنچے اور پوچھتے پوچھتے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر گئے. حضرت ام سلمہ کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں. بولو ہماری ماں. تو یہ حضرت شہر جوان تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر اوٹ میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ پردے کا حکم تھا. اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور وہاں سے السلام علیکم کر کے کہنے لگے، او میری اماں، او میری اماں، او میری اماں. حضرت ام سلمہ اندر تھی، اور ظاہری بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ہماری ماں ہے. تو حضرت شہر باہر سے میری اماں، میری اماں، میری اماں. تو اندر سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا کیا ہوا اور کیوں آئے ہیں؟ تو کہا میرا نام شہر ہے، دور سے آیا ہوں اور صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. ایک سوال پوچھنے، میری ماں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھو کیا سوال پوچھنا؟ کہا سوال یہ پوچھنا ہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو سب سے زیادہ. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40ویں سال، 63 سال میں آپ کا وصال مبارک ہوا. تو یہ 23 سال میں 23 ایئرز جو بیچ میں گئے، اس میں سب سے زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی؟ بس یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ام سلمہ نے جو جواب دیا، اس وقت ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جائے. فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ
ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے۔ کس کی دعا مانگتے تھے؟ ایمان کی۔ یہ تو حضرت شہر باہر تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے؟ ارے ان کے صدقے تو ہم کو ایمان ملا، ان کے صدقے پوری دنیا کو ایمان ملا، اور وہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا سب سے زیادہ میرے نبی یہی دعا مانگتے تھے، اللہ ایمان کی حفاظت کرنا، اور باقاعدہ وہ دعا حضرت ام سلمہ نے پڑھ کر بتایا۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، دلوں کے پلٹانے والے اللہ ہمارے دل کو ایمان پر جما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت کر لے۔ حضرت ام سلمہ نے باقاعدہ بتایا کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے۔ تو حضرت شاہر باہر کھڑے تھے، کہنے لگے نہیں سمجھ میں آتا ہمارے نبی ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے تھے؟ معلوم ہے اندر سے حضرت ام سلمہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا، تو میں نے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا آپ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے؟ آپ صاحب قرآن، آپ صاحب شریعت، آپ کے پاس قرآن آتا ہے، آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں، آپ کے پاس شریعت ہے، تو آپ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی جب میں نے یہ پوچھا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا ام سلمہ؟ کیا بتاؤں، دیکھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اسبوعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغا۔ کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ قیامت تک آنے والے جتنے ہوں گے سب کے دل، یعنی ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ بولو اللہ کی دو، اب اللہ کی انگلیاں کیسی؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ فرمایا انشاء اقام، اللہ جس کے لئے چاہتے کلمے کو باقی رکھتے ہیں، انشاء ازاغا، اور جہاں اللہ گناہ دیکھتے ہیں موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے اس کو پلٹاتے ہیں، کسی کو موت کے وقت کلمہ دیتے ہیں اور کسی کا موت کے وقت کلمہ بولو چھین لیتے ہیں۔ اور یہی بات قرآن میں بھی لکھی ہے، یہی بات قرآن پاک میں لکھی، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر۔ کاش ہم نے قرآن پاک کو غور سے پڑھا ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کے وقت جس کو چاہا کلمہ دیا اور جس کو چاہا کلمہ لے لیا۔ اس لئے میرے پیارو اس وقت ہم جمعہ میں آئے ہیں، بہت پیارا مہینہ ربیع الاخر، ہم سب لوگ ایک پکا ارادہ کریں اپنے ایمان کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولیں نا اپنے ایمان کو بچائیں گے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ایمان کو بچانا کیسے ہے، وہ میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ایمان کو بچانا کیسا ہے اس کا طریقہ بہت آسان الفاظ میں سنو میرے پیارو، بہت آسان۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو۔ حضرت علی، بولو کون؟ ساتھ میں بولو حضرت علی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت ابو بکر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا، یاد رکھنا زمانہ کن کا ہے، یعنی امیر المومنین کون ہے؟ ارے آواز سے بولو نا، امیر المومنین کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ اور میں جو بتا رہا ہوں حضرت علی کا ایک خواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ بھائی حضرت علی سوئے تھے، خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی کچا کچ بھری ہوئی ہے، بولو سبحان اللہ،
اور فجر کا وقت ہے. وقت کون سا ہے؟ فجر کا وقت. اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. حضرت علی خواب میں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی کا زمانہ تو دور ہو گیا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ فجر کا وقت ہے, پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور فجر کی نماز پڑھائی. اور کہتے ہیں سب نے فجر کی نماز پڑھی. کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جو قبلہ ہوتا نا اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا کھجور کی ٹوکری لاؤ. یہ سب حضرت علی خواب میں دیکھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا کھجور کی ٹوکری لاؤ. تو کوئی گئے اور جا کر کھجور کی بہت بڑی ٹوکری لے کر آئے. کہتے ہیں ہمارے نبی نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دینا شروع کیا. جتنے فجر کی نماز میں آئے تھے سب کو ایک ایک کھجور دینا شروع کیا. حضرت علی فرماتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی قریب میں بیٹھا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں میرا کب نمبر لگے گا, میرا کب نمبر لگے گا, کیونکہ وہ زمانہ بڑا بھوک کا زمانہ تھا, فقیری کا زمانہ. لیکن حضرت علی فرماتے میرا نمبر بھی لگا کیونکہ سب کو کھجور دیتے دیتے جب میرے پاس آئے تو مجھے بھی ایک کھجور دی. حضرت علی کہتے خواب میں نے جب وہ کھجور کھائی, اللہ کی قسم ایسی میٹھی کھجور تو کبھی میں نے کھائی نہیں تھی. ایسی لذیذ اور ایسی رس والی کھجور میں نے کبھی کھائی نہیں تھی. تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دماغ میں خیال آیا خواب میں کہ اللہ کے رسول دوسری دے دے تو کتنا اچھا. ایک تو کھجور دی ہے لیکن رحمت للعالمین ہے, ایک دوسری کھجور دے دے تو کتنا اچھا. فرماتے میرے نبی نے نہیں دی اور میرا آنکھ کھل گئی. حضرت علی فرماتے میری آنکھ کھل گئی. کتنی کھجور ملی؟ ایک. دوسری ملی نہیں. خیر اب صبح کا وقت ہو گیا, تہجد کا وقت. رات میں خواب دیکھا, تہجد کا وقت ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں مسجد نبوی میں اذان ہوئی تو حضرت علی چلے نماز پڑھنے کے لیے. حضرت علی فرماتے آج میں جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا وہی مجمع بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. جو رات کو میں نے خواب میں دیکھا نا ویسا ہی مجمع بھرا ہوا ہے. حضرت علی فرماتے میں بیٹھا تھا اور جیسے اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے ویسے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے, اسی شان کے ساتھ ایسا لمبا جبہ اور قبا پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے. اور حضرت علی فرماتے تعجب کی بات تو یہ تھی کہ حضرت عمر نے جب نماز پڑھانا شروع کی تو خواب میں نے میرے نبی کو جو پڑھتے ہوئے دیکھا عمر بھی وہی پڑھ رہے تھے. میرے نبی نے جو پہلی رکعت میں پڑھا دوسری رکعت میں پڑھا, حضرت علی فرماتے وہ تو خواب تھا, میں نے کھلم کھلا حضرت عمر کو دیکھا وہ بھی آئے اور فجر کی پہلی رکعت میں وہی سورت پڑھائی, دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھائی. حضرت علی کہتے ہیں میں تعجب سے دیکھ رہا تھا کیونکہ حضرت علی نے اپنا خواب کسی کو بتایا, کیونکہ خواب دیکھا, تہجد پڑھی, مسجد میں آ گئے, بتانے کا موقع ہی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور کہا کھجور کی ٹوکری لاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, یہ بھی کہہ رہے کھجور کی ٹوکری لاؤ, اور کہتے کھجور کی ٹوکری آئی. حضرت عمر نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی فرماتے میں بیٹھا تھا, میرے کو معلوم تھا میرا بھی نمبر لگے گا. ہوا ایسا ہی. کہتے مجھے بھی حضرت عمر نے ایک کھجور دے دی. کہتے یہ جو میں نے کھجور کھایا اور رات کو جو کھایا تھوڑا سا فرق تھا. رات والی بہت زیادہ میٹھی تھی اور یہ بھی میٹھی تھی, لیکن رات والی کھجور میں جو رس اور میٹھا پن تھا اس میں بھی تھا, میٹھا پن تھا, رس تھا, مگر رات والی کھجور جیسا نہیں تھا. لیکن حضرت علی فرماتے ایک کھجور دینے کے بعد میں حضرت عمر کی طرف دیکھتا رہا کہ دوسری دیں گے, دوسری دیں گے, دوسری دیں گے. کہتے اچانک حضرت عمر نے میری طرف دیکھا, کہا علی کیا چاہتے ہو, چاہتے ہو کہ میں دوسری کھجور دوں؟ تو حضرت علی نے کہا اسی لیے تو آپ کو دیکھ رہا ہوں, دوسری کھجور دو نا. کہا اگر نبی دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا, رات کو اگر نبی دیے ہوتے تو بولو, لیکن میرے نبی نے نہیں دیا تو عمر کیسا دیں گے, یہ کہہ کر حضرت عمر چلے گئے. میرے پیاروں اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ہمارے دماغ میں اٹھتا ہے, بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ حضرت علی نے خواب دیکھا, کسی کو بتایا نہیں, تو حضرت عمر کو کیسے پتہ چلا, حضرت عمر کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ چلو وہ ہم سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, وہ تو روزانہ فجر کی نماز میں آتے ہوں گے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوار کا ٹیک لگانا یہ کیسا سمجھ میں نہیں آتا, اور پھر کھجور کی ٹوکری منگوانا چلو وہ بھی ایک بار سمجھ لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المال میں کھجور بہت آئی ہوگی تو کھجور کی ٹوکری منگوائی اور سب کو کھجور دیا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ اگر میرے نبی نے خواب میں تمہیں 2 کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دوسری کھجور دیتا, انہوں نے نہیں دی, تو عمر کے اندر کیا ہمت ہے کہ وہ کھجور
دے رہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عمر کو یہ سب کیسے پتہ چلا. میرے پیاروں، ہمارے استاد اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہم نے ان کے پاس مسلم شریف بھی پڑھی، مشکات شریف بھی پڑھی. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا سید ابرار الحق دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے نبی سے محبت اتنی تھی، ہمارے نبی کی فرما برداری اتنی تھی، ہمارے نبی کے طریقے پر چلنا اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ آنکھیں دی تھی جس کو بصارت کہتے ہیں، اور دل میں بھی ایک آنکھ دی تھی جس کو بصیرت کہتے ہیں. آپ کے اندر وہ اللہ نے آنکھ دی تھی کہ چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ کیا مدعا لے کر آئے. حضرت علی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. پھر حضرت علی کا چہرہ دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ ان کو دوسری کھجور چاہیے، اور اپنے کشف سے یہ بھی سمجھ گئے کہ نبی نے کھجور نہیں دی تھی تو عمر کہاں سے کھجور دیں گے. تو یہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ. آج میرے دوستو یہی کمی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے. کیا ہو رہا ہے دنیا میں میرے پیاروں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ جب بات آئی تو ایک بات اور بھی بتا دو میرے پیاروں، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہماری؟ کیوں نہیں ہوتی قبول ہماری؟ ورنہ اللہ تو فرماتے میرا بندہ جب جب مانگے گا میں تیری دعا کو، ارے بولو نا، میں تیری دعا کو. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے او میرے بندے اور میری بندیوں مجھ سے مانگو. اللہ فرماتے تیرے مانگنے میں دیر لگے گی، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بلکہ اللہ فرماتے جو نہیں مانگے گا نا، آج کے دنیا کے مالداروں میں اور اللہ کی شان میں یہی فرق ہے. دنیا کے مالداروں سے مانگو ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا والوں سے مانگو تو ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض. تو میرے پیاروں کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ روزانہ دعا مانگتا اللہ میری دکان میں برکت، اللہ میرے کاروبار میں برکت، روز وہ کا وہی معاملہ. روزانہ اللہ میری بیوی صحیح ہو جائے، روز گھر میں جھگڑا. کیا ہے میرے پیاروں؟ سنو، دعا قبول نہ ہونے کی 3 وجہ ہے. کتنی وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ہمارا دل کہیں اور ہو اور زبان پر دعا ہو، اللہ دعا قبول نہیں کرتے. جس کو کہتے ہیں غافل دل والے کی دعا، بولو اللہ قبول. اور یہ ہمارا ہوتا ہے. ہم یہاں سب سے زیادہ دعا کب قبول ہوتی معلوم ہے؟ فرض نماز کے بعد. کون سی نماز کے بعد؟ اور فرض نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب فوراً یوں ہاتھ اٹھا لیتے، اللہم صلی علی محمد. بولو اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ ہم لوگ بھی پیچھے ہاں، لیکن دماغ دعا کی طرف ہوتا ہے. دماغ یہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہوئی اب کرنا کیا ہے. اور کتنے لوگ تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا پنچات، دعا بھی مانگ رہا، دیکھتا ہے پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، لائٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا ہوگا. ارے بھائی تو دعا مانگ رہا ہے. اس کو کہتے قلب غافل. اللہ فرماتے ایک بھی دعا قبول نہیں کروں گا، ایک بھی دعا قبول نہیں کروں گا. معلوم ہوا دعا سب سے پہلے قبول نہیں ہوتی ہے جب ہاتھ اٹھے ہو، زبان اللہ اللہ کہتی ہو اور دل کہیں اور بھٹک رہا ہو. بولو اللہ ایسی دعا قبول. نمبر 2، جو حرام کمائی کماتا ہوگا، کتنا بھی رو لے وے، کتنا بھی چلا لے وے، بولو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلو حرام مشربہ حرام غذی بھی حرام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے پیٹ میں جو گیا وہ حرام، اس نے جو پیا وہ حرام، اس کا پورا پیٹ حرام حرام سے ہے. یہ چلا چلا کے بھی دعا مانگے گا مگر میں اس کی دعا کو قبول. اور ہمارے یہاں ویاج کا کاروبار، سودی، انٹریسٹ، لون، کیا ہے میرے پیاروں؟ اور شرم نہیں، ہماری آنکھوں میں شرم نہیں میرے دوستوں، ہماری آنکھوں میں شرم نہیں. کاش ہمیں اتنا معلوم ہوتا. سچ بتانا، میں جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں میں سے اللہ کی قسم کوئی نہیں کرے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی ماں کے کپڑے اتارے، کسی اور کے نہیں، کس کے؟ بولو بولو کس کے؟
اپنی ماں کے کپڑے اتارے اور ماں کے ساتھ غلط کام کرے، اور ایک بار نہیں کرے، ہمارے نبی فرماتے 36 مرتبہ اپنی ماں کے کپڑے اتارے اور غلط کام کرے، ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو ویاج کا کاروبار کرتا ہے، ویاج کا لین دین کرتا ہے۔ سوچو، یہ کوئی، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا بھائی، کوئی ماں کو چھیڑ سکتا، کوئی ماں کے کپڑے اتار سکتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کرے گنہگار ہے، بے شک بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اس سے بڑا گنہگار کون ہے بولو؟ جو ویاج کا کاروبار۔ آپ کو ایک سیدھی سیدھی بات بتاؤں، ہاں وقت کتنے بجے مولانا عارف صاحب؟ ہاں آپ ناراض ہیں میرے سے؟ میں تو آپ کو یہاں ڈھونڈتا تھا، میری آنکھیں کمزور ہو گئی مولانا، میں بوڑھا ہو گیا، میں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے دیکھا مولوی عارف نہیں دکھ رہے، مولوی عارف نہ دکھے تو جمعہ میں بات کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، بولو آمین۔ تو خیر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا، قرآن نے گناہ کرو، قرآن نے سزا بتائی، مولانا عارف صاحب صحیح ہے، علماء کرام جانتے کوئی بھی گناہ کرو قرآن نے اس کی کیا بتائی ہے؟ صاحب کوئی چوری کرے، بھائی کوئی چوری کرے، بولو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا اسلامی حکومت ہے، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت کیا سزا ہے؟ ارے بولو سزا کیا ہے؟ ہاتھ کو کیا کرنا؟ کاٹ دینا۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی، چوری کرے، بولو ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ چلو معلوم ہے کہ چوری کرا گناہ ہے، اس کی سزا ہے۔ چلو کوئی زنا کرے، کوئی زنا کرے، اسلامی حکومت ہے، معلوم کریں گے شادی والا ہے بغیر شادی والا ہے، شادی والا ہے پتھر سے مار کے ختم کر دو، شادی والا ہے پتھر سے مار کے، اور اگر بغیر شادی والا ہے تو 100 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے مارو؟ مرد ہو یا عورت ہو، کتنے کوڑے مارنے کا؟ 100۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو اور شادی نہ ہوئی ہو، کتنے کوڑے مارنے کا؟ 100۔ اچھا کوئی کسی کو قتل کرے، کیا کرنے کا؟ بولو کیا کرنے کا؟ کوئی کسی کو جا کے قتل کر دیا، مسلمان ہے مسلمان کو قتل کر دیا، ظاہری بات ہے اسلام کا قانون ہے، اس کو بھی قتل کرو، بے قتل کے بدلے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قتل کیا، ظاہری بات ہے اس کو بھی قتل کر دو، بلکہ قرآن کریم نے تو اتنا انصاف کیا، اتنا انصاف کیا، جان کے بدلے، بولتے نا جان کے بدلے جان۔ کوئی کسی کا ناک کاٹے تو اس کا ناک کاٹو، کوئی کسی کا ہاتھ توڑے تو اس کا ہاتھ توڑو، کوئی کسی کا دانت توڑے تو اس کا دانت توڑو، کوئی کسی کا کان کاٹے، یہ قرآن میں صاف لکھا، پوچھو علماء کو۔ اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ تو جو گناہ کرے قرآن نے اس کی سزا بتائی ہے، مگر میرے احمد آباد والوں کوئی سودی کاروبار کرے اس کی سزا کیا ہے؟ پورا قرآن اٹھاؤ، کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی سودی کاروبار کرے اس کا ہاتھ کاٹو، ہے قرآن میں لکھا ہو ہاتھ کاٹو؟ پورا قرآن اٹھاؤ 30 کے 30 پارے، یہ نہیں لکھا ہے کہ سودی کاروبار کرے اس کو 100 کوڑے مارو۔ پورا قرآن اٹھاؤ، یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی سودی کاروبار کرے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ یہ سب چھوٹی چھوٹی سزا ہے، چھوٹی چھوٹی سزا ہے۔ سود کا گناہ اتنا بڑا ہے، ویاج کا گناہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ سورہ بقرہ 3 پارے میں ہاتھ نہیں کاٹنا، ہاتھ نہیں کاٹنا، نہیں کوڑے کوڑے، بولو کوڑے نہیں مارنا، نہیں مارنا، قتل قتل تو کیا کرنا؟ یہ سودی کاروبار ویاج کاروبار کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا؟ اللہ نے کیا فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کاش یہ آیت ہم کو سمجھ میں آ جاوے اور ہمارا ضمیر اندر سے جاگ جاوے۔ کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتے سودی کاروبار نہیں، میرا بندہ میری بندی نہیں،
اور اگر نہیں رکو گے اللہ فرماتے آؤ قیامت کے دن اللہ کہتے میں اور میرا مصطفیٰ اعلان جنگ، تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ جنگ کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ اور مدینے والے مصطفیٰ۔ کون کرے گا ان کے ساتھ جنگ؟ ہمارے اندر طاقت ہے؟ اگر ہم کو دنیا کا کوئی بڑا ڈراتا ہے تو دبک کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں، اور اگر کوئی ہم کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہم انسان کو برداشت نہ کر سکے، قیامت میں اللہ فرماتے میں تیرے ساتھ جنگ کروں گا، میرے مدینے والے مصطفیٰ تیرے ساتھ جنگ کریں گے، کیونکہ جو پاپ تو نے کیا تھا وہ پاپ کی سزا دنیا میں نہیں ہے، وہ پاپ کی سزا دینے والا میں اور میرا مصطفیٰ ہے۔ اور آپ یہ کو برا نہ مانے، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے؟ نہیں نہیں، پورا مجمع بولے نا قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب؟ قرآن نے صاف فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مت یہ بیاج، یہ سود، یہ انٹریسٹ، اللہ کہتے نہیں میرا بندہ نہیں، اور اگر کرے گا تو قیامت میں میرے ساتھ اور میرے مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اتنی سخت دھمکی دینے کے بعد پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ کر لینا معاف کر دوں گا، توبہ کر لینا کیا کر دوں گا؟ کیا فرمایا آگے؟ کیا فرمایا؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ٹھیک ہے، ہو گیا نا، نہیں معلوم تھا، میں نے کسی مولانا سے سنا نہیں تھا، اب سنا، اب گھر جا کے توبہ کر لیا، سب ادھر کا ادھر کر دیا۔ اللہ فرماتے جا میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہی اللہ جو اعلان جنگ کرنے والے، وہی مصطفیٰ کل قیامت میں ہم کو گلے لگانے والے بنیں گے۔ تو میرے پیارو، میں پھر ایک مرتبہ بات کو دہراتا ہوں کہ آج ہماری دعا قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ تو میں نے بتائی، دل کہیں ہاتھ کہیں، دعا قبول۔ نمبر 2 حرام، دعا قبول۔ اور نمبر 3 بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ جس دن ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اللہ نے دعا قبول کرنا بند کر دیا۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمارے نبی نے فرمایا بھلائی کا حکم دیتا جا، برائی سے روکتا جا۔ کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو بہت دعا مانگے گا، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، لیکن تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج میرے پیارو سچ بتانا، یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے آج ایک بار ارادہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ دیکھ کر بتاتے تھے کہ رات کو خواب میں کیا دیکھ کر آیا ہے میرے دوست، اس کی وجہ کیا تھی؟ مصطفیٰ کا دامن۔ کل رات کو میں پڈانا میں تھا، پڈانا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں، دور ہے 1.5 گھنٹہ میرے کو لگا، 1.5-2 گھنٹہ جاتے ہوئے۔ تو وہاں پڈانا میں نے کہا کہ یہ مہینہ ولی کا مہینہ ہے، جو ربیع الاول مہینہ گزرا نا، نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور یہ جو مہینہ ربیع الاخر بولو ولیوں کے ولی، یعنی غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ۔ لیکن میں کھل کر کہتا ہوں میرے پیارو، جتنے بھی اللہ کے ولی ہے، بلکہ آج رات کو آؤ گے آپ لوگ بیان سننے؟ انشاءاللہ ولیوں پر ہی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، آؤ گے؟ کون کون آئے گا؟ ہاں، ساتھ میں ایڈورٹائز بھی کر دوں نا بھائی۔ اور یہ کوئی گناہ کا کام؟ شیخ عبد القادر جیلانی جن کا مہینہ ہے نا، ان کا بیان ہوتا تھا، خود باہر نکلتے، او بھائی رات کو بیان ہے، رات کو میرا بیان ہے، رات کو میرا بیان۔ آج بیان کرنے والا اپنا پوسٹر نہیں لگاتا، بیان کرنے والا خود کسی کی تشکیل۔ لیکن میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی بات پر عمل کرتے ہوئے بتایا، آج ولیوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا احمد آباد شہر قسم پروردگار کی بہت پوتر شہر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے گناہوں سے اس کو ناپاک بنا دیا ہے، ورنہ یہ شہر، یہ احمد آباد کے 3 دروازے، آہا میرے دوستو، زمین پکار کر کہتی ہے ولیوں کی زمین ہے، ولیوں کی زمین ہے۔ ہم نے اس کو شیطانوں کی زمین بنایا ہے۔ رات کو اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو میں صرف یہی کہہ رہا ہوں، کون تیار ہے ایک کام کر لے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں رات کو پڑھانا میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ولی ہو، قسم اللہ کی، کوئی ولیوں کا ولی ہو، لیکن ایک سٹیٹمنٹ یاد رکھنا، کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں نہیں تھامتا۔ پہلے مصطفیٰ کا، آواز نہیں آ رہی، پہلے مصطفیٰ کا، پھر مصطفیٰ کے دامن میں جتنا اندر جائے گا اللہ اس کو ولی بناتے ہیں، اللہ اس کو صوفی بناتے ہیں، اللہ اس کو مقرب بناتے ہیں،
اللہ اس کو محبوب بناتے ہیں، پھر اللہ اس کو قطب بنا دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو ابدال بنا دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو غوث پاک بنا دیتے ہیں۔ لیکن کب بنا؟ پہلی سیڑھی جو ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں غوث پاک کا دامن، بولو نا اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی گناہ کا جملہ بولا؟ بولو ساتھ میں بولو، غوث پاک کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا غوث پاک کا دامن۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا غوث پاک کا دامن۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا، چوتھے مالے پر، اب تو میں دوسری بلڈنگ میں چلا گیا، وہ چوتھے مالے پر میں تھا، اور نیچے کچھ لوگ چلا رہے تھے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کھڑکی میں گیا اور کھڑکی میں سے میں نے دیکھا تو میں نے بھی چلانا شروع کیا، اتنا زور سے چلایا کہ ان کو بھی پتا چلا۔ میں نے بھی کہا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ میری بیوی بھاگتے بھاگتے پاگل تو نہیں ہو گیا کہ کھڑکی میں دیکھے کیا چلا کے بولتا ہے؟ آ کر مجھے کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو بھی بول، جو میں بول رہا ہوں تو بھی بول۔ تو کہا یہ کیا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ میں نے کہا غوث پاک نہیں، کسی بھی ولی کے دامن کو تھام لے کنارہ تو جنت ہی نظر آئے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی بھی ولی کا دامن تھامو کنارہ، کیونکہ کوئی ولی نہیں بنتا جب تک ہمارے نبی کے دامن کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا کتنا آرام سے ہم لوگ بولتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پورے مہینے میں 4 قرآن ختم کرتے تھے، رمضان کے علاوہ پورے مہینے میں کتنے قرآن؟ ہم لوگ 4 پارے، 4 رکوع، شرم سے وہ چلو پر پانی لے کے ڈوب مرنے کا اپنے کو۔ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کم بخت پکڑ تو صحیح۔ 40 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اسی وضو سے آپ فجر کی نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اور کتنے سال تک؟ ہم لوگ یہاں کم بخت بیٹھے فجر ہی نہیں پڑھا تو 40 سال کا کہاں لے کے جاوے بھائی؟ کم بخت فجر ہی نہیں پڑھا ہے، اور اتنا اطمینان سے بولے گا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ قیامت میں غوث پاک بھی کہیں گے میں ملا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا، چھیڑنے چھاڑنے کے لیے میں ہی ملا تھا۔ اللہ کی قسم میں پڑھا ہوں مولانا عارف صاحب، اتنا مطالعہ کیا ہوں، کیونکہ میں زامبیا گیا تھا، زامبیا سے اتنا ڈھیر ساری کتابوں کا زیروکس لے کر آیا تھا جس میں پورے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، اور اللہ کی قسم ایک ایک سطر میں نے پڑھا، ایک ایک سطر پڑھا۔ 5 گھنٹے تک غوث پاک پر میں انشاءاللہ بیان کر لوں، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے اتنی محبت ہے کہ میں دعاؤں میں ایک دعا مانگتا ہوں، اللہ قیامت میں ایک بار غوث پاک سے ملاقات کر دینا۔ یہ قاری احمد علی چاہتا ہے کہ ان کی پیشانی کو چوم لوں۔ میرے پیارو، اتنے بڑے اللہ کے ولی کا مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ۔ اور ایک بات پھر سمجھ لو، بات ٹائم ختم، کتنا وقت بولے آپ نے؟ ہو گیا ہو تو 1:22 تو ہو گئی۔ اور میں صورت میں رہتا ہوں نا تو ٹائم کی پابندی نہیں کرتا ہوں، کبھی 5 منٹ آگے، کبھی 10۔ یہاں تو پٹھان میری حالت خراب کر دے بھائی۔ مولانا حبیب احمد میرا بھائی ہے، لیکن میں ڈرتے رہتا ہوں اس سے، اور لمبا چوڑا روب داب بھائی، اللہ قبول فرماوے۔ اور دیکھو ہمارے ایک بہت بڑے مہمان بھی آئے ہوئے، قاری احسان محسن، دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا وہ اللہ کے ولی کو دیکھا؟ میری بھی نظر ابھی پڑ رہی ہے، میں نے کہا نا ابھی کمزور ہو گیا میں۔ قاری احسان محسن رات کو انشاءاللہ ان کا بھی نعت کا پروگرام رہے گا، نظم کا پروگرام رہے گا، اور ان کا میں نے بہت سارے نعت پڑھنے والے دیکھے، کیونکہ ہم تو جاتے رہتے ہیں، بہت سارے نعت پڑھنے والے، نظم پڑھنے والے دیکھے، لیکن میں دیکھتا ہوں یوں موبائل کھولے گا اور اس کے بعد میں پھر پڑھے گا، پھر اس کے بعد میں للکارے گا اور دیکھے گا کیا آگے والا شعر یاد نہیں آتا تو پہلے والا ہی شعر پڑھے گا اور اس میں للکارتا رہے گا، اور دھیرے دھیرے یوں کر کے دے۔ یہ اللہ کا ولی ایسا ہے جو بیٹھے بیٹھے اسی وقت نظم بنا لیتے ہیں، اسی وقت نعت بنا لیتے، اور جو اس کا قافیہ اور جو سجا اس میں ذرا بھی فرق نہیں آتا۔ دعا کرو اللہ اس ولی کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اگر آپ بولو تو ایک بات بتاؤں کہ مصطفیٰ کا دامن تھامو، اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ بولو سنیں گے؟ نہیں سنیں گے تو بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصطفیٰ کا دامن، ارے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن تھاما تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، ایک وقت وہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، میں پڑھنے کے واسطے گیا، میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں پتوں کو لیتا تھا، پانی میں ڈالتا تھا
اور ابالنے کے لیے آگ بھی میرے پاس نہیں تھی، وہی پتوں کو میں کھا لیتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی کہیں پانی ملتا تو پانی پی لیتا تھا۔ فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کتنی مرتبہ پیشاب کرنے بیٹھا تو پیشاب نہیں ہوئی، خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میرے دوستو، کہاں وہ زمانہ اور کہاں وہ زمانہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میرے دوستو شیخ عبدالحق، بولو کون؟ شیخ عبدالحق، وہ ان کے ہاتھ پر مرید ہوئے۔ مرید سمجھتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا، بیعت ہوئے ان کے ہاتھ پر۔ کون؟ وہ بھی بڑے اللہ کے ولی تھے، شیخ عبدالحق، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ بس بیعت ہو کے گھر گئے، رات کو سوئے تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئے۔ دوسرے دن واپس آئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا اللہ کی قسم آپ ولی ہیں۔ کہا تجھے کیسا معلوم میں اللہ کا ولی ہوں؟ کہا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، رات کو خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ کوئی اور شیخ ہوتا نا میرے جیسا، ہاں دیکھا میرے ہاتھ پر بیعت ہوا تو کتنا کمال ہو گیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کچھ نہیں پایا۔ کہا ارے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا۔ کہا سوتے نبی کو خواب میں دیکھا، کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ دیکھ میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق فرماتے میں نے چہرہ اٹھایا، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میرے پیارو، کہاں تھے، کہاں پہنچے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ اور وجہ کیا ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن۔ تو آج سے ہم لوگ بھی کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ۔ اچھا، وہ مصطفیٰ کا دامن خالی ہاتھ اٹھانے سے ہو جائے گا، یا بولنے سے ہو جائے گا، یا چلانے سے ہو جائے گا؟ نہیں میرے پیارو، مصطفیٰ کے دامن کو اگر تھامنا ہے نا، کوئی میں کہتا ہوں کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم، مدرسہ فیضان کی مسجد میں ہم ہیں، 5 وقت کی نماز کا ارادہ کر لو اور پڑھنا شروع کر لو، آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن ہمارے اندر آئے گا، ہمارے شریر میں پیوست ہو جائے گا، ہمارے بدن میں آ جائے گا۔ بس ہمارا کام ہے، بولو کیا کرنے کا؟ 5 وقت۔ کون تیار ہے؟ بس یہ میرے بیان کا خلاصہ ہے، 5 وقت کی نماز۔ اور ایک بات تو میں بہت کھل کر کہتا ہوں، کسی کو اچھا لگے تو لگے، نہ لگے تو نہ لگے، نمازی جنتی ہوتا ہے۔ نہیں ایسے نہیں، بے شک مت بولو، ساتھ میں بولو نمازی، اور بلند آواز سے بولو نمازی، اور بے نمازی جہنمی ہوتا ہے۔ آپ نہیں بولو گے، میں بولتا ہوں، بے نمازی۔ اچھا آپ کہو کہ قاری صاحب کائے کو بول رہے؟ قرآن میں کہا ہے، جب قرآن نے کہہ دیا، قاری احمد علی کی کیا مجال، ہم تو بہت معمولی لوگ ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا نماز پڑھ لے جنتی ہے، نہ پڑھے تو جہنمی ہے۔ اللہ نے فرما دیا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو کہہ دو وہ بھی 5 وقت نماز کی پابندی کر لے۔ اللہ فرماتے جو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میں قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچاتا رہوں گا۔ معلوم ہوا؟ بولو نمازی اور بے نمازی۔ 16واں پارہ پڑھو، سورہ مریم، سورہ۔ اللہ فرماتے جس نے نماز چھوڑا، جس نے نماز، کیونکہ یہاں بہت سارے بیٹھے، بولو نا، جس نے نماز چھوڑا اور اپنی مرضی پر چلا، اللہ فرماتے آخری جہنم میں پٹک دوں گا۔ اور جب تو وہ جہنم میں جائے گا تو کون ملے گا؟ کون ملے گا؟ ابو جہل ملے گا، فرعون ملے گا، قارون ملے گا، حامان ملے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے وہ بندے بندیاں جو بے نمازی ان کو اسی جہنم میں ڈھکیل دوں گا، اور وہ آخری جہنم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ دونوں آیت پڑھ کر میں نے بتا دیا، نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی۔ سب پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پورے بیان کا خلاصہ نماز، باقی باتیں انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگی۔ لیکن میں ایک بہت ضروری بات لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ہمارے کالول سے کچھ مولانا
علماء لوگ آئے ہیں. اور اکثر کیا ہوتا ہے معلوم ہو، علماء جب بھی آتے ہیں نا تو ہم کو معلوم ہوتا ہے چندہ کریں گے اور مدرسے کا چندہ کریں گے. میں بھی یہی سوچ کر آیا کہ کالول والے آئے اور مجھے کہا کہ کلیکشن کرنا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں مجمع بہت اچھا ہے، ابھی بھی ہے، رات کو عشاء کے بعد بھی ہے، اور مجمع بہت اچھا ہے تو کلیکشن کرنا. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ مدرسے کا، کہا نا مدرسے کا کلیکشن نہیں، ہم سکول بنا رہے ہیں، سکول کا کلیکشن کرنا. اور یہ ہمارے اندر ایک بہت پہلے ہمارے اندر یہ نا دماغ بہت چھوٹا تھا ہمارا کہ جو سکول پڑھے گا وہ مدرسہ نہیں، جو مدرسہ پڑھے گا وہ سکول نہیں. یعنی جو حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، محدث ہوگا، اس کو سکول وول کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. اور جو ڈاکٹر ہوگا، لائر ہوگا، بیرسٹر ہوگا، وکیل ہوگا، اس کو مدرسے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا. یہ میرے دوستو ہماری سوچ بہت دبی ہوئی تھی. آج اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، اور خاص کر کے ہمارے مولانا حبیب احمد صاحب کو بھی جزائے خیر دے، اور ہر اس کو جزائے خیر دے جو مدرسے کے ساتھ سکول کی فکر بھی کرتے ہیں. جہاں مدرسے میں عربی کا پڑھانا ضروری ہے، وہاں انگلش کا پڑھنا آج کے زمانے میں آپ کو دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے. ابھی میں وہاں تھا زمبابوے، زامبیا، گئے مہینے میں تو ابھی تو خیر ٹھیک تھا، سب معاملہ برابر تھا. لیکن جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا، پہلی مرتبہ زمبابوے گیا تھا، اور میں رات کو پہنچا تو فجر کی نماز میرے پاس پڑھوائی. اب اس وقت آواز بھی بہت اچھی تھی، ابھی تو بوڑھا ہو گیا اس وقت. تو میں نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد میرے کو ایسی کرسی رکھ دی، مولانا بیان. تو میں نے الحمدللہ زوردار خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد میں نے کہا محترم دوستوں اور بزرگوں. تو ایک آدمی نے پیچھے سے مجھے یوں ادھر یہاں یوں آہستہ سے مارا، مولانا نو اردو، اونلی انگلش. اب وہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اماں ابا اور ہمارے مدرسے والوں کو. اسی وقت انگلش میں بیان، ابھی بھی میں زامبیا زمبابوے میں تھا، انگریزی میں بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ مدرسہ بھی. اور میں انگلینڈ جاتا ہوں، مولانا حبیب صاحب بھی آتے ہیں. ہم نے کئی بچوں کو، کئی نہیں بہت ہزاروں بچوں کو دیکھا، قرآن پاک کا حافظ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، قرآن پاک کا حافظ بھی ہے اور بڑی کمپنی چلاتا ہے، قرآن پاک کا عالم بھی ہے اور وہ دوسرا. تو کیوں ہماری انڈیا میں نہ کرے؟ اور یہ کالول والے آئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کی سوچ بہت لمبی ہو گئی کہ ایجوکیشن، نالج، تعلیم، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم. بولو ہم سب کے لئے کیا ہے؟ کیا آج ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ ہماری بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو کیا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ ہم کو ڈائبٹیز، پریشر ہوتا ہے، کیا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے میرے پیاروں. اس لیے ہمارے بچے ایسے ہونا چاہیے. تو چلو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، یہ ہمارے کالول والے آئے ہیں اور علماء کرام آئے ہیں اور آپ سے سکول کے چندے کے واسطے آئے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اللہ نے جتنا آپ کو اس وقت جیب میں دیا ہے وہ تو باہر دیتے ہوئے جائے اور رات کو بیان میں لیتے ہوئے آئے. یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا، بھائی بیوی سے مشورہ کر کے بات کروں گا، تو کوئی بات نہیں، بیوی سے مشورہ کر لے. یہ مدرسے کے بچے کائے کو ہنستے، تمہاری کہاں بیوی ہے، تم لوگ ہنستے. یہ باقی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، رات کو آؤ، کالول سکول کے لیے لے کر آؤ. انشاءاللہ آپ کہو گے اللہ کا گھر تھوڑی ہے. ارے بھائی علم، نالج، ایجوکیشن تو بہت ضروری ہے. آپ کو صرف ایک بات پوچھ لوں میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے نا؟ غار حرا میں پہلی وحی کون سی آئی؟ نہیں، پہلی وحی کون سی آئی؟ اقرا اقرا اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو. معلوم ہوا پڑھائی کے اندر سارا دین چھپا ہوا ہے. ہم سکول کے لیے بھی محنت کریں گے، مدرسے کے لیے بھی محنت کریں گے. ہم اپنے ہنر اپنے بچوں کو سکھائیں گے. ہمارا بچہ صرف آوارہ گردی کرے، صرف بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، ہمارا بچہ صرف بالوں کی سٹائل بنائے، ہمارا بچہ صرف کالی ٹی شرٹ اور جینس پہن کر اکڑ کر بائک پر چلے نہ، یہ ہمارا اسلام اور یہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس علم ہوگا، نالج ہوگا، ایجوکیشن ہوگا. تو یہ کالول والے بہت ہی ہمدردی کے ساتھ آئے. آپ سے جتنا ہوگا کرو گے، تعاون کرو گے. کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اوپر کر دو نا. کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سب کریں گے، بولو کریں گے. لیکن ابھی میرے کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ قاری احمد علی تو کئی مرتبہ آیا، کبھی چندے کی بات ہی نہیں کیا. آج چندے کی بات کر رہا ہے. تو میرے پیاروں، میں اتنا کہوں گا کہ ابھی نہیں لے کر آئے ہو، جو لے کر آئے ہو دے دو. رات کے بیان میں پھر واپس لے کر آ جانا. جتنا دو گے اللہ بڑھ بڑھ کے اتنا آپ کو دے گا. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام ذرى الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. عباد الله، أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في خطبته يوم الجمعة، أن عليا رضي الله تعالى عنه خطب في يوم الجمعة: الموت 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 ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، فإن وراءكم طالب حثيث وهو القبر، ألا إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات
وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. استغفر الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. جمعہ کا دن ہے اللہ، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین تجھے کوئی بہانہ چاہیے نا،
تو بہانے پر اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے نا۔ اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم بیمار ہیں تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے۔ الہ العالمین یہ مجمع بہت پیارا مجمع ہے۔ اللہ اس میں علماء بیٹھے ہیں، حافظین بیٹھے ہیں، قراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ سب سے بڑی بات مدینے والے کے مہمانان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینے والے کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، ایسے نہیں کہ کوشش نہیں کرتے، اللہ بہت کوشش کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے بھی بہت ہیں، لیکن اللہ رات کو اپنی بیوی کے سامنے جاتے، بیوی پوچھتی کیا ہوا، جواب وہی ہوتا کچھ نہیں ہوا۔ اے اللہ کیوں امتحان لے رہا اللہ؟ اللہ امت مسلمہ کا امتحان مت لے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے۔ اللہ تو بہت بڑا رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ بہت حالات آ گئے اللہ، بہت حالات آ گئے، انفرادی اجتماعی حالات آ گئے اللہ۔ الہ العالمین تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ، تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں اللہ۔ آج تک تو نے بہت کھلایا، بہت پلایا، بہت تیرے احسان، تیرے انعامات اللہ، تیری نعمتیں بہت ہم پر اللہ، تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ۔ الہ العالمین بھرپور امداد عطا فرما، بھرپور مدد عطا فرما۔ اللہ تو اگر راضی ہو گیا تو کسی کی پرواہ نہیں اللہ، لیکن اگر تو ناراض ہے تو اللہ ہمارا بیڑا کبھی بھی پار نہیں ہوگا اللہ۔ اللہ یہ مجمع بیٹھا، بڑا پیارا مجمع بیٹھا، اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب فرما دے۔ اللہ بہت تمنا ہوتی ہے اللہ، یاد آتی ہے اللہ، اب یاد آتی ہے اللہ، کعبے کی بھی یاد آتی ہے، روزہ مبارکہ کی بھی یاد آتی ہے، نبی کے روزے پہ جا کے داستان غم سنانا ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، اے اللہ، اے اللہ، اے پیارے اللہ، اللہ ہم سب کو عمرہ مبرور عطا فرما دے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے دے۔ لیکن اللہ یہ مجمع میں جو میری طرح بیٹھے ہیں نا، ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، دونوں تیری رحمت میں آ گئے، یاد آتی ہے اللہ، سفر سے پہلے یاد آتی ہے، سفر کر کے جاؤ تو ان کی یاد آتی ہے، کیونکہ جاتے وقت بھی ملاقات، آتے وقت بھی ملاقات، اب وہ ملاقات کا ذریعہ ہی نہیں رہا اللہ۔ الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، جن کے اماں ابا قبر میں اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، ان کی قبر میں چاروں طرف سے جنت کی ہوائیں عطا فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔